آپ ماں جی فکر نہ کریں, آپ ضمانت کرا لیں گے. ہم سارے بغلا سارے پاکستان کے بیٹے اپنی ماں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اپنی ضرورت کا مطالبہ کرنا. اور یہ اصل چہرہ ہے مریم نواز تمہارا. یہ دیکھو یہ اماں جو نا وہ جو یہ تم ووٹوں کے بات کرتی ہو, ایک 80 سال کی لیڈیز ہیں, 80 سال کی ہماری ماں بھی ہیں, ان کو گرفتار کیا گیا. اور ان کے گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا یہ گرفتار ہوئی ہے. یہ بڑی مام آئی تھی وہاں پر مزار پر, وہاں سے یہ جلسے کا کہا گیا تو اس کے احتجاج میں آ گئی, وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے گھر بھی ابھی تک نہیں معلوم یہ کہاں پر ہے اور نہ ان کو گھر میں سے کسی کا فون نمبر پتا ہے. کوئی بات نہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں پنڈی اے ٹی سی کورٹ کے باہر موجود ہوں. لیاقت باغ کے باہر جو تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے تھے انہیں گرفتار کیا گیا. کل یہاں پیش کیا گیا, ایک روز کا فزیکل ریمانڈ دیا گیا, اس کے بعد ابھی دوبارہ یہاں پیش کیا گیا. اسپیشلی وہ ماں جی جن کی عمر 80 سال ہے انہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا. ماں جی کا جذبہ کیا ہے, کیا کہتی ہیں, کون سا جرم کیا ہے, آئیے وکلا سے بات کرتے ہیں. جی سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. یہاں عدالت میں پیش کیا گیا تمام تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہیں گرفتار کیا گیا تھا. ماں جی کے بارے میں اسپیشلی بتا دیں آپ پہلے, باقی کیا کورٹ پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ بھی بتا دیں. اچھا, سب سے پہلے تو ماں جی کے حوالے سے, چونکہ ماں جی ابھی بھی کورٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے جذبے کو دیکھ کے یقین کریں کہ ہمیں بھی شرمندہ کر دیا انہوں نے. ماشاءاللہ 81 سال کی عمر میں جس جذبے کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ, جس ولولے کے ساتھ وہ اس وقت گفتگو کر رہی ہیں, اب پتہ نہیں ہمارا 81 سال کی عمر میں کیا ہوگا, لیکن کم از کم اس نے یہ حکومت پنجاب کو اور خصوصی طور پر پنجاب پولیس کو شرمندہ کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کل یہ جس وقت جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئی تھی, کیا یہ ہمارا قانون, بیسیکلی قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ ویلفیئر آف دی پیپل ہوتا ہے نا. پیپل کے لیے, اگر لوگوں کے لیے اگر یہ قانون ہے تو یہ جو اماں جی ہیں یہ سب کی ماں ہیں, یہ سب کی ساجی ماں تھی. ان کو کل ہی ڈسچارج کر دینا چاہیے تھا, کہ چونکہ مجسٹریٹ کے پاس ایمپل پاورز ہیں کہ وہ ان کو ڈسچارج کر سکتی تھی. لیکن کیا ہوا, انہوں نے اپنے سر سے یہ بات اتاری اور آج اے ٹی سی کورٹ میں ان کو بھیج دیا. کیا 81 سال کی اماں دہشت گرد ہو سکتی ہیں؟ کیا ان کی شکل سے دہشت گردی کا کوئی آپ کو عنصر نظر آتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ یقین تھا, میرا ایمان تھا کہ آج جس وقت یہ پروسیڈنگ ہوگی کہ سب سے پہلے جیسا آپ یہ کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ اماں جی کو فارغ کریں, یہاں سے عید کو ڈسچارج کرتے ہیں, بعد میں باقی سارے کیسز کو دیکھا جائے گا. یہ سب کو پتہ ہے اس بات کا, ایک پرامن احتجاج ہے. آپ نے پورے پنجاب کو بند کر کے, پنڈی کو بند کر کے, سیل کر کے آپ نے کیا ثابت کیا ہے؟ یہی تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی. وہ تو چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ بند کرے سارے. احتجاج ہوتا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا, جس وقت پرامن احتجاج پہلے ہوا کرتے تھے یا جس طرح ہم کرتے تھے, تو یہی ہوتا تھا کہ روڈ میں ٹائر جلا کے روڈ بلاک کرتے تھے, روکتے تھے. جب انہوں نے خود روک دیا, سارا کام خود کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ہمارے اس احتجاجی تحریک کو کامیاب کر دیا. ان کو, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا لیگل ایڈوائزر کون ہے, ان کو سمجھاتا کون ہے. یہ جو سیریز ایف آئی آر ہیں, 6 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں, پوری پاکستان پینل کوڈ کی تمام سیکشن اس میں لگا دیے ہیں. کوئی سیکشن ایسی نہیں ہے. 780 کی 2 سیکشن لگا دیے ہیں, باقی پی پی سی کی ساری سیکشنیں لگا دی ہیں. اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ جائیں اڈیالہ جیل میں جا کے اسے معافی مانگ لیں. یہ سب کو لوگ کہتے ہیں معافی مانگ لیں, یہ معاملات سارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا مجھے بتائیں, کیونکہ آپ کورٹ کے اندر موجود تھے, ماں جی سے بات بھی ہوئی, کیا حوصلہ تھا, کیا بات کر رہی تھی؟ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں, عمران خان کے حوالے سے, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے جذبے, میں نے آپ سے کہا ہے کہ مطلب ان کو دیکھ کے ہمیں بھی تھوڑا احساس ہوا کہ ہم بھی شاید اس طرح کا جذبہ نہیں رکھتے جس طرح آج اماں جی کا جذبہ ہے. اور اماں جی کل کی نسبت آج زیادہ چارج ہے, آج زیادہ جوش و خروش سے بات کرتی ہیں, آج زیادہ کانفیڈنٹ بات کرتے ہیں, آج زیادہ مطلب وہ لوگوں سے گل مل کے بات کرتی ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ صرف ایک ہی چارجر ہے ہمارا, وہ ہے اڈیالہ جیل میں 804. ٹھیک ہے, وہ چارج کر دیتا ہے بندے کو. آپ یقین کریں کہ ہم بعض اوقات ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں, ڈس ہارٹ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں, لیکن خان صاحب سے ملتے ہیں تو دل کرتا ہے اس ملک میں رہیں, اور چارج ہو کے واپس آتے ہیں اور اپنی تحریک کا آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اچھا, کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ یہ فیلنگز بہتر سمجھ سکتی ہیں, جس طرح سمابیہ طاہر نے بھی کل کہا کہ ان کا دوپٹہ پھاڑا گیا, اور ایک 80 سالہ خاتون, آپ کی ماں سے بھی زیادہ ان کی ایج ہوگی. سو کیا کہیں گی, کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ اور ماں جی کو دیکھ کے جو انہیں اریسٹ کیا گیا, فزیکل ریمانڈ دیا گیا, دوبارہ ریمانڈ کی استدعا کی گئی, تو کیا کہیں گے؟ بالکل, دیکھیں میں تو یہ کہوں گی کہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ججز کے اوپر, ہماری ریاست کے اوپر. ایک 80 سالہ خاتون, کیا سول سٹیزنز کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے؟ کیا ہمارا آئین, کیا ہمارا قانون ان کو کوئی حقوق نہیں دیتا؟ آج ایک 80 سالہ خاتون کو اریسٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی کی دفعات لگا رہی ہے وہ خاتون. آپ اس کا حوصلہ چیک کریں, اس سے پتہ کیا کہ وہ کہہ رہی ہے
کہ خان جب تک باہر نہیں نکلے گا مجھے باہر آنے کی جلدی نہیں ہے، میرے حوصلے بلند ہیں، پہلے عمران خان کو نکالو اس کے بعد میں باہر آؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ ایک پرامن احتجاج کا حصہ تھی جو ہمارا آئینی حق ہے، جو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے بہت ساری پردہ دار خواتین اریسٹ ہیں اس وقت، ایک ہارٹ پیشنٹ ہیں، 14 سال کا بچہ، 16 سال کا بچہ۔ کیا یہ ریاست ثابت کرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ پولیس ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ایک عام شہری کو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم پرامن احتجاج نہیں کر سکتے؟ کہاں جائیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو؟ جنگل کا قانون؟ وہ ہم نہیں بننے دیں گے، اور یہ عمران خان چاہتا ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے وہ اس وقت ہماری جنگ لڑ رہا ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا میم مجھے بتائیے گا، کیا آپ بھی ایک عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے، ایسا کیس کبھی دیکھا ہے کہ 80 سالہ خاتون اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات لگ گئے؟ دیکھیں بالکل جی، ہسٹری میں ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے 22 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے، میری اپنی وکالت کی ہسٹری میں پہلا یہ بدقسمتی سے کیس ہے۔ ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہماری CRPC خواتین کے لیے، صرف خواتین کے لیے اسپیشل لاز ہیں کہ ان کو ضمانت دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ تو 80 سالہ خاتون ہے، اس کا کیا حق نہیں بنتا؟ اور یہ ججز مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ان کی مائیں نہیں ہیں گھروں میں، کیسے انہوں نے ریمانڈ دے دیا فزیکل اور ATC کی دفعات لگا کے؟ آج ان کو نہیں چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ماجی کو ریلیز کرتے۔ اچھا کیا برآمد کیا کروانا تھا؟ فزیکل ریمانڈ، کیونکہ پھر استدعا کی جا رہی ہے، ریمانڈ دیا گیا، فزیکل ریمانڈ کیا برآمدگی کروانی تھی؟ کیا جرم کیا تھا ماں جی کا؟ ماں جی کا حوصلہ چرانا چاہتے ہیں، ماں جی کی ہمت، اور جتنے ہمارے پاکستانی ہیں ان کی ہمت برآمد یہ کرانا چاہتے ہیں، صرف اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ اور ماں جی کے دماغ میں جو ٹینک ہے نا وہ برآمد کرنے ہیں انہوں نے۔ مجھے بتائیے گا، آخری کوشچن ہے، ماں جی کہہ رہی ہیں کہ میں بارات لے کے آئی ہوں، کیا ایسا ہے؟ بالکل جی ماں جی کیا، اب ہر بندہ بارات لے کے آئے گا، اور یہ تیار ہے پنجاب حکومت۔ آپ کیا دیکھ کے آئے ہیں اندر جی؟ 7 سالہ بچہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 7 سالہ بچہ بالکل وہ بچے بھی اریسٹ ہے، لیکن میں ماں جی کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ماں جی نے بہت گالیاں دی۔ میں نے ابھی ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا اگر یہ آج ریلیف نہ دیا تو اس ماں جی کو نہ جج کے سامنے ایک بار پھر پیش کیا جائے۔ جس بندے نے، جس پولیس والے نے اس ماں جی کو اریسٹ کیا ہے وہ میرے خیال میں یزید کی اولاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ اس ماں جی کو میں کیوں اریسٹ کروں۔ 80 سالہ ان کی ماں بہنیں نہیں ہیں اس طرح گھر میں، یہ جو اشارے کر رہے ہیں، جو ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، ان کے گھروں میں مائیں نہیں ہیں۔ یہ یزیدی حکومت ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جج نے جو آج کیا ہے، کل کیا ہے، وہ بہت غلط حرکت کی ہے۔ اگر کل آپ نے ریمانڈ دیے، آپ نے ڈنڈا برآمد کرنا تھا، وہ 80 سالہ خاتون ایک ڈنڈا یا ایک پتھر پھینک سکتی ہے پولیس کی طرف، لیکن نہیں۔ لیکن یہ ایک اشارہ ہے ان کی طرف سے کہ جو بھی اریسٹ ہوئے ہیں ان سے انتقام لینا ہے، ان کی انسانیت چیک کرنی۔ اب جج کو میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے ان کو پہلے بتایا کہ اے جج نے آپ کو انصاف نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔